اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جاج جنگوی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر روز کی۔ 5 اگست 2019 دنیا کی تاریخ کا ایک سیاہ دن، جب مودی کی موذی حکومت نے مقبوضہ کشمیر جس پہ وہ جبراً قابض ہے اس کا سٹیٹس ہی چینج کر دیا، اور جس کی وجہ سے یہ ایک ایسا فیصلہ ہوا جس کی وجہ سے پوری دنیا بھر سے جو کشمیری تو ایک طرف جو جمہوریت پسند لوگ ہیں اور جو آزادی پسند لوگ ہیں ان کی طرف سے بھارتی حکومت پہ تھو تھو ہو رہی ہے، اور یہ 7واں سال ہے، لیکن وہ جو موذی کان ہیں وہاں پہ جوں بھی نہیں رینگ رہی۔ ان تمام معاملات کی وجہ سے ایک چیز اور ہوئی، اور وہ یہ فیصلہ ہے، یہ چھچھندر کی طرح جو ہے مودی کی موذی گلے کی ہڈی کی طرح کے محاورے کی طرح اس کے اندر پھنس گیا ہے، اور وہ نہ نگلا جا رہا ہے نہ اگلا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے پوری دنیا میں، مقبوضہ کشمیر میں بھی، پاکستان میں بھی، آزاد کشمیر میں بھی، اور پوری دنیا میں آج یوم استحصال کے طور پہ آج کے دن کو منایا گیا ہے۔ یہ جو 5 اگست ہے، یہ خاصی بے عزتی کا دن ہے انڈیا کے لیے، اور لیکن خیر وہ چونکہ زیادہ بے عزتی فیل نہیں کرتے، اگر فیل کرتے تو شاید شرم سے چلو باری پانی میں ڈوب مرتے، جس وقت پاکستان نے منجی ٹھوکی تھی پچھلے مئی میں انڈیا کی، اور اس کے رافیل طیارے بھی گرائے اور باقی بھی اس کی شکست ہوئی۔ لیکن یہ اس پہ ذرا گفتگو کرنے کی ضرورت ہوگی کہ ہے کیا معاملہ، اور آئندہ دنوں میں بھی آیا بھارتی ڈٹائی کا یہی عالم رہے گا، اور اس کے ساتھ اس سے بھی بری ہوگی تب وہ کہیں جا کے، چونکہ یہ وہ والی اس میں سے تعلق رکھتے ہیں جو لاتوں کے جو ہے نا، باتوں کے نہیں لاتوں کے بھوت ہیں، اور ان کی پھینٹی لگے تو طبیعت بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے، اور اس کے پھینٹی لگنے کی عالمی گواہی بالخصوص ٹرمپ تو کئی دفعہ دے چکے ہیں۔ ایک تو یہ والی بات ہے، اور دوسرا ایران اور جو امریکہ کے پس پردہ مذاکرات جاری تھے، اور ان کا جو مستقبل وہ کہہ رہے ہیں جی قریب ہے کہ معاہدہ ہو جائے۔ اور تیسرا ہم گفتگو کریں گے یہ جو پاکستان میں احتجاجی تحریکیں ہیں، اور پھر قومی سیاسی تلخی کا جو ماحول ہے، اور لوگوں کا مسئلہ جو ہے وہ نئے صوبے ہیں یا با اختیار بلدیات، یہ اس پہ ذرا گفتگو ہم کریں گے، اور ذرا جو ہمارے مہمانان گرامی ہیں ان سے پوچھیں گے کہ دنیا بھر میں بھی اسی طرح ایشوز نان ایشوز کریٹ کر کے تو معاملات کو ادھر ادھر کھدیڑا جاتا ہے، یا یہ فنکار ہمارے ہاں ہی اویلیبل ہیں مارکیٹ میں۔ چلیں مہمانان گرامی کا میں تعارف کرائے دیتا ہوں، پھر انہی سے جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ پہلے مہمان مکرم جناب ثناء اللہ صاحب، سابق سفیر ہیں۔ میاں صاحب پروگرام میں خوش آمدید۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور ہمارے ساتھ ہیں موجود محترمہ نصرت واحد صاحبہ، پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ہیں۔ محترمہ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جی محترمہ نرگس فیض ملک صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ہیں۔ نرگس صاحبہ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید۔ بہت شکریہ جی آپ کا۔ میاں ثناء اللہ صاحب، یہ ذرا ایک تو یہ والی اس معاملے پہ ذرا روشنی ڈال دیں کہ یہ جو مقبوضہ کشمیر پر بھارت کا جو غاصبانہ قبضہ تو پہلے سے ہی تھا، تو اس کا خصوصی سٹیٹس بھی اس نے تبدیل کر دیا تھا 7 سال پہلے، تو یہ معاملہ کہاں جا کے رکے گا؟ اور آیا یہ جو کشمیریوں کو حق استصواب رائے جو انڈیا نے اقوام متحدہ میں مانا بھی تھا، تسلیم بھی کیا تھا، بلکہ خود انڈیا گیا تھا اقوام متحدہ میں، تو اس کا مستقبل کیا ہے؟ مستقبل ہم سبھی جانتے ہیں تھوڑا سا تاریک ہے، لیکن اس بات کو سامنے رکھ کے آپ اپنی کوشش، اپنی سٹرگل تو ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ پرنسپلڈ سٹانس لیے ہوئے ہیں، اور آپ نے اس پرنسپلڈ سٹانس کے لیے بہت جانیں بھی دی ہیں، اور جو لوگ انوالو ہیں
اور جس طرح کے UN ریزولوشنز بھی کہتے ہیں، اس کے تحت یہ کام اپنا مستقبل کا چناؤ جو ہے وہ کشمیریوں کو ہے، اور اس میں بنیادی ان کی نا کردار ہے، اور اس کے بعد پاکستان اور انڈیا اس طرح یہ 3 فریق بنتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے جو کوئی ہٹ درمی کر رہا ہے مودی سرکار سے، تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ پیچھے ہٹے گی، حالانکہ بہت نا ہم نے آراتے نا اس طرح کے ایکسپریس کیے تھے کہ پاسبل ہے کوئی ریلینٹ کر جائیں وہ اپنے اس میں، لیکن اس دفعہ جو انہوں نے چڑھائی کی ہے بڑے منصوبے کے ساتھ کی ہے، اور اس میں ہر طرح کا فراڈ کو امپلائی کیا ہے، اور وہ ساری پالیسیز جو اس نے لرن کی تھی اسرائیل سے، وہ ساری کی ساری انووک کی گئی ہیں، اور اسے کوئی نا اس نے کوشش نہیں چھوڑی کہ ایتھنک نا کریکٹر کو چینج کرتے ہیں، جینوسائڈ کو چینج کر دیں کے ذریعے سے اپنی ہندو پاپولیشن کو بڑا کر دیں، اور اس کا بعد میں انہوں نے سوچا کہ شاید انہوں نے کر لیا ہے تو الیکشن میں ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں تھو تھو کر رہے ہیں، تھو تھو صرف کشمیری عوام کر رہے ہیں، پاکستان سفارتی سطح پہ کر رہا ہے۔ جو لیڈرز ہیں جو میٹر کرتے ہیں اس طرح کے متنازع فریق پہ، جو UN میں ہو یا ہیومن رائٹس کمیشن کے میں ہوں، وہ ابھی تک اس کے برم میں کھوئے ہوئے ہیں انڈیا کے ساکھ اس بسم کر کے نیچے نہیں گری، وہ اس کی منڈی ہوگی یا اس کی پاپولیشن ہے یا اس کی ایجوکیشن ہے، اس کا چارم ابھی تک ان چند کنٹریز پہ جو ہمیں اور کشمیریوں کو دلا سکتے ہیں ہمارا حصہ اور ہمارا نا حق، وہ پتہ نہیں کیوں کس وجہ سے وہ ہمارے ساتھ نہیں اٹھتے، نہیں ہیں، کھڑے نہیں ہوتے۔ اور دوسری بات جو ہوئی ہے وہ غزہ میں اسرائیل کا جو بہت ہی جینوسائیڈل قسم کا بیہیویئر رہا، اس کی وجہ سے جو کشمیر کا مسئلہ تھا، جو انڈیا مودی صاحب کے یا انڈین گورنمنٹ کے ظلم تھے، فسطائی ہتھ کنڈے تھے، وہ سارے بیک سائڈ پہ چلے گئے، اور نہ فرنٹ سے سلپ کر کے، کیونکہ آپ کا ٹی وی کا بھی جو اور جتنے بھی ہیں یہ میڈیا کی ٹاکس میں وہ سامنے پھر گیا، یہ ایران کی مسئلہ پیدا ہو گیا، اس لیے وہ اس کا جو یہ سپیس اس کی بنتی ہے، جو ظلم ان پہ ڈھایا جا رہا ہے، جس طرح یعنی خود ہی گئے تھے اور خود ہی وہاں فیصلے ہوئے، وہاں ریزولوشن ہوئی اور اقوام متحدہ میں جی چینج کر لی، ایون اپنے انٹرنل جو سسٹم تھے جس کے تحت یہ عبداللہ کو لے کر آئے تھے اور اس کو وہ شیخ عبداللہ سارا کیا، جی جی ہاں جی، وہ سارے ختم کر دیے۔ یعنی آپ کس بات پہ انحصار کل کو کریں گے؟ چلیں آگے بڑھتے ہیں اسی بات پہ۔ میاں صاحب آپ ساتھ ہی رہیے۔ نصرت صاحبہ، یہ آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں، یہ جو مودی کے یہ جو حرکات و سکنات ہیں، اور بالخصوص یہ جو میاں صاحب نے کہا کہ اسرائیل اور جو اسرائیل غزہ میں کر رہا ہے وہی والا معاملہ جو مودی ہے اور انڈیا ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں کر رہا ہے، تو یہ مماثلت ہمارے ہاں یکجان ہماری سیاسی جماعتوں کو مزید کر رہی ہے اس ایک موضوع پہ؟ بہت شکریہ رضا صاحب اپنے پروگرام میں انوائٹ کرنے کا۔ دیکھیں، میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو بھی مودی نے کیا تھا 75 جو ہٹائی تھی وہاں سے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ 70 اور 35 سے جی پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے لوگوں کو کہا کہ آپ جا کے وہاں پہ بسیں، اور ان کی خواتین نے یہاں تک بات کی اپنے بچوں سے کہ تم لوگ جاؤ اور وہاں شادیاں کرو اور وہاں بسو، زمینیں خریدو تاکہ تمہارے بچے گورے پیدا ہوں۔ آپ مینٹیلٹی دیکھیں ان کی، اور کون سا ظلم ہے جو ان لوگوں نے نہیں کیا۔ لیکن اس کے بعد خان صاحب کی حکومت ختم ہو گئی اور وہ بات چیت ختم ہو گئی، سب کچھ جو بھی کرنا تھا وہ سب ختم ہو گیا۔
بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں امبیسڈر صاحب کہ غزہ کی وجہ سے جو وہاں پہ اسرائیل نے کیا ہوا ہے اس کی وجہ سے لٹرلی بیک برنر پہ چلا گیا یہ سارا واقعہ. ورنہ جس طرح پاکستان اس کے پیچھے لگا تھا اور باقی ممالک بھی, تو ہو سکتا تھا کہ اس چیز کو ختم کر دیا جاتا, لیکن وہ نہیں ہو سکا کیونکہ سب کی توجہ کوئی کچھ کر سکے یا نہ کر سکے فلسطین کی طرف تھی. اور جس طرح وہاں پہ بروٹیلٹی کا کام کیا گیا ہے کہ بالکل وہی جس طرح آپ دیکھیں کہ جس طرح ہٹلر نے جرمنی میں کیا تھا, ان کو مار کے اور وہاں سے نکلے گئے اور فلسطین نے ان کو پناہ دی. سب سے امپورٹنٹ بات تھی, اپنی زمینیں, اپنا کھانا, اپنے گھر, اپنی تمام ریسورسز ان کے ساتھ شیئر کی اور ان کو بسایا کہ یہ بیچارے اتنی تکلیف سے وہاں سے واپس آئے. لیکن وہی ہے میرے خیال میں قرآن شریف میں ہے نا کہ یہود و نصارہ آپ کے دوست کبھی نہیں ہو سکتے. جتنی مرضی انہوں نے کوشش کر لی وہ یہ دوست ہو ہی نہیں سکتے. یہ دوست ہوں گے دوسرے کے, ٹرمپ ان کا دوست ہوگا, یہ ان کے دوست ہوں گے. اور اس طرح کے جتنے مسلمان ممالک ہیں, ایک تو سب سے بڑی جو اس میں ڈرا بیک ہوا ہے اس تمام پروسیجر میں, چاہے وہ کشمیر کا کیا جائے یا فلسطین کا کیا جائے, مسلمان ملک بہت آرام سے اپنے اپنے ملکوں میں بیٹھے ایز اف کہ ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. حالانکہ سب کے سب پڑوسی تھے ایک دوسرے کے. مصر ہے, سعودی عرب ہے, پہلے تو ٹرکی بھی کھڑا ہو جاتا تھا ترکی, لیکن اب وہ جب سے وہ ان کو زہر دیا گیا اور دوبارہ سے وہ آئے اردوغان صاحب, اس کے بعد انہوں نے بھی کھڑا ہونا ختم کر دیا. اب وہ بھی کسی بات کے اوپر زیادہ زور نہیں دیتے, بلکہ بس جس طرح چل رہا ہے چل رہا ہے. ورنہ فلسطین میں پہلے تھوڑا سا بھی کچھ ہوتا تھا جب ہم لوگ وہاں پہ رہ رہے تھے, اب یقین کیجیے فورن کانفرنس بلا لیتے تھے وہ, تمام دنیا کی تمام خواتین آ رہی ہوتی تھی اور اس کے بچے اور خواتین مر رہے ہیں ترکیہ میں. جی ترکی میں. اور لیکن اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو وڈرا کرتے گئے اور اب بالکل ان کا کوئی مقصد اور نہیں ہے سوائے کہ ان کی حکومت بچی رہے اور چلتی رہے. تو اسی طرح باقی تمام ملک جہاں پہ بادشاہت ہے وہ کیوں کسی کے بارے میں کچھ سوچیں گے؟ ان کو صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سیو کریں. اب آپ دیکھ لیں جب انہوں نے امریکن انڈے دیے, تھینکس ٹو عمران خان صاحب کے, انہوں نے نہیں پاکستان میں بننے دیا ہوا امریکن انڈا, لیکن ان سب نے جو بنوائے امریکہ سے یہ اڈے اپنے, کس لیے بنائے تھے؟ ان کا خیال یہ تھا کہ وہ امریکہ ان کو سیو کرے گا. اتنی سی بات نہیں سمجھ آئی, وہ آپ کو سیو نہیں کرے گا, وہ اسرائیل کو سیو کرے گا. اس لیے وہ بنا رہا ہے یہ سب کچھ. اور پھر اس پہ ہم نے دیکھ لیا اس وار میں کیا ہوا کہ ایران ڈائریکٹ کہاں پہ کرتا تھا جہاں پہ امریکن اڈے تھے. چونکہ نصرت صاحبہ موضوع ذرا کچھ اور ہے, تو وہ اس لیے میں یہاں یہ بھی نہیں پوچھ سکتا کہ آپ سے مانگے کب تھے کسی نے اڈے, عملاً کسی نے کو فون کیا, خط لکھا آپ کے دور حکومت میں. لیکن بہرحال ابھی یہ اگلے اس میں آ جاتے ہیں. فی الحال اس میں ہم چلے جاتے ہیں نرگس فیض ملک صاحبہ کی طرف. جی نرگس صاحبہ, یہی والا جو ایشو ہے, وعلیکم السلام, یہ جو ایشو ہے اس کے حل ہونے کے اور کشمیریوں کو جتنی قوت, جتنی اخلاقی طاقت پاکستان فراہم کر رہا ہے, اور اس کا آپ دیکھتے ہیں کہ بہت جلد کہیں صورتحال کشمیریوں کے حق میں عالمی سطح پہ رائے عامہ بھی ہموار ہو سکے. جی نرگس صاحبہ. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے مجھے اتنے اہم موقع پہ بات کرنے کا موقع دیا. میں سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلے تو آج کے دن کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے, اور مودی سرکار کے اچھت کنڈوں کی جتنی مذمت کی جائے وہ بھی کم ہے. لیکن میں اپنی پاک افواج کو سلام پیش کرتی ہوں کہ جنہوں نے, میں سمجھتی ہوں کہ کشمیر کے مسئلے کو ہمیشہ زندہ رکھا, اور تمام ہمارے پاکستان کی سیاسی قوتوں نے بھی. اور آج ہمیں آج کے دن سے یہ خاص طور پہ یہ عزم کرنا چاہیے کہ کشمیر کے عوام کے لیے امن, انصاف اور باوقار زندگی جو ہے نا, اس کی حمایت ہمیں ہمیشہ جاری رکھنی چاہیے. اور اس کا کوئی بھی قیمت ہمیں ادا کرنی پڑے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ وہ نہ صرف کشمیر میں بلکہ مقبوضہ کشمیر میں لاکھوں جانیں جو ہیں ہماری بہنوں کے سہاگ اڑ گئے, بچے جو ہے وہ ان کے ماؤں کے سامنے جو ہے ان کو کس طرح سے زندہ جلا دیا گیا ہے, ان کی اس بے حرمتی عورتوں کی گئی, چار دیواری کا تحفظ نہیں ہے وہاں پہ, عورتوں کی عزتیں پامال ہوئی.
बहुत सारी कुर्बानियाँ, अनगिनत कुर्बानियाँ हैं, तो हम उन कुर्बानियों को किसी सूरत भी रायगाह नहीं जाने देंगे। और कश्मीर सिर्फ़ एक क्योंकि खित्ता नहीं है, बल्कि लाखों इंसानों की उम्मीदों, ख्वाबों और उनके मुस्तकबिल का मामला है। ये किसी सूरत पे इग्नोर नहीं किया जा सकता, और ना ही ये हम चाहते हैं कि इसको जो है आप डंडे या बंदूक के ज़ोर पे हल करें। हम चाहते हैं कि ये कोई भी मामला हो, वो इंसाफ की बुनियाद पे और बैठ के मुज़ाकरात के ज़रिए हल होता है। तो ये भी एक बैनुल-अक़वामी कवानीन के मुताबिक कश्मीरियों के इस मसले का हल होना चाहिए। और अब बहुत हो गया, कश्मीरियों ने बहुत सारे नुकसान उठा लिए, बहुत सारे जनाजे उठा लिए। अब जो है मेरा ख़्याल है कि वो जितने भी कांधे इस्तेमाल करे, इसराइल का हो या किसी और ऐसी बैनुल-अक़वामी क़ुव्वत का, लेकिन वो कहाँ हैं वो क़ुव्वतें जो इंसानी हकूक़ के दावेदार बनती हैं? कहाँ हैं वो लोग जिनको ये नज़र नहीं आते कि वहाँ पे खून की होली खेली जाती है, मकबूज़ा कश्मीर में हमारी बहनों की इज़्ज़तें उछाली जाती हैं, उनके दुपट्टे छीन जाते हैं, उनके बच्चे उनके सामने मार दिए जाते हैं। तो ये लाशें कब तक उठाई जाएँगी? अब मेरा ख़्याल है वक़्त आ गया है, और इसमें मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह जिस पोज़ीशन में है, हमारी फ़ौज के सिपहसालार जनाब फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब वाहिद शख्सियत हैं इस वक़्त कि जो इसका हल इंटरनेशनल लेवल पे डायलॉग के ज़रिए करा सकते हैं। चलें, और मैं उम्मीद ज़बरदस्त बात रखती है हूँ जी, पाकिस्तान ज़बरदस्त की बात है। ये क़यादत आपके मुँह और वो में घी शक्कर। जी, बिल्कुल। चलें, इसलिए कि देखें, ईरान का मामला हल कराया पाकिस्तान ने, और जनाब आसिम मुनीर साहब ने हल कराया। ऐसा तो ही है, इसलिए ऐसा मैं ही। चाहती हूँ कि कश्मीरियों का अगर करा दें तो ये बहुत बड़े क्रेडिट की बात होगी, और हम अपनी पाक फ़ौज पे, बहादुर फ़ौज पे हमें कभी भी कोई डाउट नहीं है, और हमें पता है कि हमारी फ़ौज दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है, और इंशाअल्लाह बिल्कुल इसका सही है, उसका जो सबूत भी दिया उन्होंने जी, पिछले बिल्कुल। मई में। अच्छा जी, दांत चलें, अगर मोदी के दांत खट्टे की है तो हमारी फौज ने की है ना। ये हाँ, बिल्कुल, सलाहियत जो है बिल्कुल सही बात है। पाकिस्तानी फौज के पास है, बिल्कुल वरना सही इससे कहा। पहले तो वो अपने उसमें और फ़िरौन में कोई कमी थी, कोई फ़र्क था? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चलें जी, मियाँ सनाउल्लाह साहब, अब ये मामला आ गया है ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के हवाले से, और ये जो परस्पर्दा लड़ाई भी चल रही थी और परस्पर्दा मुज़ाकरात भी चल रहे थे, और फिर अब वो मामला वहीं पे आके पहुंचा है जहां पे पाकिस्तान ने डे 1 उनको मुज़ाकरात की मेज़ पे लाने की सहूलत फ़राहम की थी। तो इतना लंबा चक्कर काट के भी वो वहीं पे आए हैं जहां पाकिस्तान ने भांप के सूरत हाल को पहले दिन ही उनके लिए सहूलत पैदा की थी। तो ये बताइए कि ये मुआहदे की जो बातें हो रही हैं, ये हो जाएगा, और अगर हो जाता है तो क्या ये देर पा होगा, मुस्तकिल बुनियादों पे होगा? चूँकि इससे पहले भी गुफ्तगू वक्फ़े आते रहे हैं, अमन के वक्फ़े जो है ना जी, अमेरिका और ईरान के माबैन, लेकिन देर पा नहीं हो रहे। जी मोहतरम मियाँ सनाउल्लाह साहब। इससे पहले अगर मैं थोड़ी सी बात कर लूँ कि जी कश्मीर को कोई भी हुकूमत हो, इमरान साहब की हो या उससे पहले मिलिट्री की हो या उससे पहले भी है ना हाइब्रिड किस्म की या इवन कमज़ोर से कमज़ोर दूसरी पार्टी की हो, हमेशा से अव्वलीन तरजीह में रखा गया जाता था। बिल्कुल सही है। और ये और बात है कि ये अभी तक उसका रिजल्ट नतीजा खेज नहीं हुआ। और ये जब 5 साल पहले ये ऐसा धमाका किया था मोदी साहब ने, जो पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। 7 साल पहले। मैं खुद भी इंडिया से पर्सोना नॉन ग्राटा होके निकला हुआ हूँ अच्छा, सेकंड पोस्टिंग में। चलें, हाँ ये तो जी, फिर मेरी आपके लिए 2 बड़ा, पोस्टें का आपके लिए तमगा है जी। तो मैं उसको सारा कुछ जानता भी हूँ, उसको देखा भी हुआ है सारा के। दो पोस्टें काटी हुई है मैंने। अच्छा, तो मैं ज़बरदस्त। ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, किसी मुल्क के किसी हुक्मरान ने कभी सफारतकारी में ये नहीं कहा कि जी इसको सेकंड या बेंच की तरफ या डाल दिया जाए, एक साइड पे रख दिया जाए। ये और बात है कि हमेशा हम नाकाम ही रहे, कभी हम ना कामयाब नहीं हुए। उसके उसके पास हमारे ऑप्शन क्या है? या तो मिलिट्री ऑप्शन है कि आपकी इतनी बड़ी स्ट्रेंथ हो जाए, इकोनॉमिकली आप इतने स्ट्रांग हो जाएं कि आप मुकाबले पे खड़े होके
آپ اس کو بھی جس آزاد کشمیر کو سمجھتے ہیں کہ آپ کا حصہ ہے یا آپ کے ساتھ ایک انڈیپینڈنٹ اپینڈکس کے طور پہ کھڑا ہے، اسی طرح اس کو ٹریٹمنٹ دیں، اس پہ پھر آپ اس کو بھی ریڈ لائن قرار دے دیں اپنے لیے، جس طرح یا آپ پھر نے یہ ہے کہ استصواب رائے کرا لیا جائے، انڈیا بھی مانے اور پورا اس پہ عمل درآمد ہو، تب بھی پیسفلی یہ ہو سکتا ہے. چلیں یہ سر ٹھیک ہو گیا. نہیں اس طرح نہیں، وہ تو ریفرینڈم میں ہم نے بھی چانسز بہت کھوئے ہیں. آپ ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں، ابھی بھی جو آپ ایران اور امریکہ کی بات کریں، یہ ڈائلاگ کے مومنٹس جب آتے رہے اس وقت کچھ غلطیاں ہمارے لیڈرز سے بھی ہوئی ہیں اور کچھ ان کی ہٹ درمی بھی رہی ہے. چلیں پچھلا تو جو گزرا سو گزر گیا نا جی. بہت مشکل ہے ہمارے لیے کرنا، لیکن میں پھر بھی کہوں گا ہمیں ثابت قدم رہنا چاہیے اور پوری کوشش کرتے رہنا چاہیے. یہ ایسا مسئلہ ہے جس کے ساتھ ہماری ایگزسٹینشلزم کنیکٹڈ ہے. بالکل صحیح. اب آ جائیے جی امریکہ اور ایران کے. ٹھیک ہے، ہم اسی سٹیج پہ آئے ہیں، لیکن یہ سٹیج پھر بھی ان سبسٹینس، ان پروٹوکول، ان اسکوپ وڈ بی ڈفرینٹ جو پہلے تھی. جی اب ایران کو پوری طرح پتہ چل چکا ہے کہ آبنائے ہرمز میں کنٹرول رکھنا کتنا ضروری اور اہم ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ اس خطے میں وہ مضبوط پلر کے طور پہ، پاور پلر کے طور پہ، پاور بیلنس میں، بیلنس آف پاور میں اس کا کوئی مقام رہے، تو اس کو کس طرح نیگوشیٹ کرنا ہے. ابھی میں کچھ خبریں سن رہا تھا کہ ایسا کوئی معاہدہ اس نے عمان کے ساتھ کیا ہے جو ایکسیپٹیبل شاید ہو جائے امریکہ کو بھی، کہ یہ وہ کچھ ان کو سروس کی صورت میں کوئی فی ادا کر دی جائے. وہ اگر ہو جاتا ہے دیٹ وڈ بی کلیئر انڈیکیشن. تو ان کی مینجمنٹ جو وہ میریٹائم مینجمنٹ میں انہوں نے بنائی تھی، پرشین اسٹیبلٹی اتھارٹی، اس طرح کی میں ان کا اثر ہوگا اور آئندہ کے لیے بھی ہوگا. اور یہ کہاں تک کامیاب ہوگا، اس کو کیسے دیکھا جائے گا، وہ ایک لمبا کویسچن ہے. اس میں ابھی تو شاید ہو جائے، کیونکہ امریکہ اگر اتنا ہی ڈیسپریٹ ہے کہ جی وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ نے ہرمز میں سے کسی طریقے سے جہاز گزرنے شروع ہو جائیں، اگرچہ وہ کلیم کرتے ہیں کہ آج بھی 7 جہاز وہ کہتے ہیں گزر گئے، لیکن دوسری سائڈ کلیم کرتی ہے کہ ناٹ اے سنگل شپ اس میں سے گزرنے دیا گیا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اب یہ فارمولا کیا آتا ہے، لیکن ایک بات میرے ذہن کے، میرے اندازے کے مطابق ہے کہ یہ فیصلہ کر لیں گے، لیکن پھر بھی سٹیبلٹی نہیں آئے گی جب تک ڈیفینیٹلی. اچھا میاں صاحب ایک اور چیز، اور عمان میں یہ جو R4 گروپ کا کہ وزراء خارجہ کا اجلاس ہوا ہے جس میں پاکستان، مصر، سعودیہ اور ترکیہ یہ 4 ممالک شامل تھے، اس کے کیا اثرات ممکنہ ہو سکتے ہیں؟ یہ سارے اس حوالے سے ہی ہوں گے یا کچھ اور ہیں اپنے ذاتی حوالے سے بھی؟ ان کے اور بھی بڑے مسئلے مسائل ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی یہ تو ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو کوئی بھی میٹنگ ہوگی فارن منسٹرز کی، اس میں نمبر 1 پہ ہوگا نا. تو وہ ان کو بتا دیا گیا ہوگا، بریف کر دیا گیا ہوگا، ان سے کوئی مشورہ لیا گیا ہوگا، اور پھر سب نے ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کیا ہوگا اور یہ کہا ہوگا کہ یار جتنی جلدی اس سے جان چھڑاتے ہو، اس میں پیس لا سکتے ہو، تھوڑے دنوں کے لیے بھی آ جائے، ٹھیک ہے، آنا چاہیے. اس طرح کی باتیں، گڈ ول کی باتیں ہوں گی، ایک دوسرے کو ری ایشورنس دی جائے گی، اس طرح یہ ہوگا. اور اس سے بڑھ کے تو کیونکہ وہ کنٹریز تو ریلیونٹ نہیں ہیں، ان کی بات ایران نہیں سنتا اور ان کو یوز کرتا ہے امریکہ ٹو کنوے میسیجز ہیں جو ٹھیک ہو گیا. چلیں یہ والی بات جو ہے نا جی ٹھیک ہو گیا. اچھا جی نصرت صاحبہ، آج آپ کا احتجاج کی کال دی ہوئی تھی آپ لوگوں نے، پی ٹی آئی نے، کتنی کامیاب ہوئی جی؟ کوئی بہت ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر آپ مارکیٹ میں لے آئے اور اس کی وجہ سے حکومت خوف زدہ ہو گئی، ڈر گئی یا نہیں؟ دیکھیں آج کا دن ہمارے لیے بھی ایک بہت ہی المناک دن ہے، جب ہمارے لیڈر عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا
اور اب پچھلے 9 ماہ سے وہ بالکل قید تنہائی میں ہے. نہ ان سے ان کے ڈاکٹرز کو ملنے دیا جا رہا ہے، نہ ان کی فیملی کو ملنے دیا جا رہا ہے، اور نہ ہی کسی اور سے. ان کی آنکھ خراب ہوئی، ان کو ہاسپٹل لے گئے، علاج کروایا، واپس لے آئے، پھر لے کے گئے، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. وہ گوہر صاحب جو ہمارے فی الحال کے چیئرمین ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جی مجھے محسن نقوی نے فون کر دیا تھا، مجھے بتا دیا تھا. وہ بھی صبح کو بتاتے ہیں، رات کو سارا پروسیس ہو جاتا ہے تو صبح کو وہ بتا رہے ہوتے ہیں. تو آپ کی پارٹی کے چیئرمین ہے نا وہ؟ جی جی ظاہر ہے پارٹی کے چیئرمین ہمارے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو حالات ہیں ہمارے، اس پہ پروٹیسٹ لازمی ہے. آپ دیکھ لیں کہ روزانہ ہر منگل کو بہنیں جاتی ہیں، ہر جمعرات کو بہنیں جاتی ہیں، ان سے ان کی ملاقات نہیں ہوتی. نہیں لیکن علیہ بات یہ ہے کہ آپ نے آج کتنا بڑا شو کیا. میں تو یہ والی بات پوچھ رہا تھا، چونکہ آپ تو لوگ کہتے تھے کہ جی او خان نو تو کوئی ہاتھ نہیں لا سکتا، مطلب انہوں نے پکڑ کے وہ دے دیا. اب آپ منت سماجت پہ ہیں کہ بھائی جان ترلا منت. کوئی منت سماجت پہ نہیں ہے، ہم لوگ منت سماجت کرنے والے لوگ نہیں ہیں. اگر کوئی کر رہا ہے ہمارا لیڈر تو وہ غلط کر رہا ہے. جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت لیڈر پہ ان کی حمایت نہیں کر رہی ہوں. ہم منت سماجت کرنے والے ہوتے تو خان صاحب کب کے 3 سال نہ انہوں نے گزارے ہوتے جیل میں. اس طرح ہم نے کہا کہ ہم پروٹیسٹ کریں گے. آج کے دن نکلے ہیں لوگ، آپ خود دیکھ لیں اپنی تمام اسکرین پہ. ایون کراچی میں حلیم عادل کے اوپر گولی چلائی گئی ہے، لوگوں کو بہت زیادہ شدید زخمی کیا گیا ہے، مارا گیا ہے، پتہ نہیں کیا 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 گیا ہے. لاہور میں آپ دیکھ لیں کیا ہوا ہے. صحافیوں کے، آپ کے صحافیوں کو مار کے ان کو گرفتار کر کے لے گئے. سانو تو سارے ہی مارتے نہیں، ہمیں تو آپ کی حکومت میں بھی مارتے تھے، ہر حکومت میں ہم تو پینٹی کھاتے ہیں. سارے کبھی نہیں کہیں گے، آپ لوگ غلط کہتے ہیں کہ ہماری حکومت میں. محسن بیگ کو کس نے مارا تھا؟ مودی نے آ کے مارا تھا، اس وقت مودی کی حکومت تھی. محسن بیگ کو مارا ہوگا، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ نہیں کیا ہوگا. چلیں شکر ہے، چلیں اس سے آگے چلتے ہیں. پھر وہ فوراً اس کو رہائی کا وہ کرواتے تھے بندوبست. اس طرح نہیں تھا. یہ چیزیں پیچھے سے آپ کو پتہ ہی چل رہی ہوتی ہیں. وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار جو ہوتے ہیں نا، وہ والے یہ کام ہمارے زمانے میں کر رہے تھے. اور جیسے ہی خان صاحب کو پتہ چلتا تھا وہ فوراً اس کی رہائی کا بندوبست کرتے تھے. اسد طور کے ساتھ ہوا، باقی بہت ساروں کے ساتھ ہوا ہمارے زمانے میں بھی. لیکن اس طرح کیا، اس طرح ہوا. اتنے ڈنڈے مار کے اتنے ان کو جیلوں میں لے جا کے ٹھوس دینا، اور باہر اگر وہ 2 سال. اچھا کے پی میں کوئی بڑا شو، چلیں باقی جگہ پہ تو چلیں روک لیا گیا ہوگا، پنجاب میں یا سندھ میں، کے پی میں کتنا بڑا شو کر سکے آپ؟ بہت بڑا خیبر پختونخوا میں کتنا بڑا شو کر سکے آپ جہاں آپ کی حکومت ہے؟ میں نے دیکھا ہے ٹی وی پہ، تو ٹی وی پہ نہیں ظاہر ہے یوٹیوب پہ، تو بہت بڑا جلسہ ہے. بہت بڑا جلسہ ہے، ٹھیک ہو گیا. ابھی بھی ہو رہا ہے، مطلب کم از کم 1 لاکھ سے زیادہ تو لوگ ہوں گے اس میں. تو اب اس وقت دیکھیں کس لوگوں کا نکلنا بھی ٹھیک ٹھاک ایک رسک ہے، جو پورے ملک سے وہاں پہ جاتے ہیں. اگر ان کو پتہ چل جائے، تصویر دیکھ لیں، کچھ اور دیکھ لیں، ان کے گھر والوں کو اٹھا کے پکڑ لیتے ہیں، ان کے بھائیوں کو پکڑ لیتے ہیں، ان کو لے جا کے جیل میں ڈال دیتے ہیں. چلیں یہ والی بات جو ہے نا نرگس صاحبہ سے پوچھ لیتے ہیں، کیونکہ مسلم لیگ نون کے تو کوئی ہے نہیں، تو اس وقت ان کو کیا فرق پڑے گا؟ وہ تعریفیں کریں گی. کس کی تعریفیں کریں گی؟ کس کی تعریفیں کریں گی؟ چلیں کیوں پہلے ان کو بات تو کر لینے دیں. آپ نے پہلے سے ہی ازیوم کر لیا. جی نرگس صاحبہ، یہ آپ لوگوں نے سندھ حکومت نے اتنا مارا ان لوگوں کو، ان کے اتنے زیادہ لوگ جمع ہونے تھے. جتنا لمبا آپ نے اتنا کہا ہے، اتنے لوگ تھے. چلیں آپ بتا دیں، میڈیا کی آنکھ تو سچ بولتی ہے نا. اب آپ بتا دیں. اب ان کو ہماری بہن ہے، کیا شرمندہ کرنا ہے ان کو؟ مجھے یہ بتائیں، یہ خود تو شرمندہ ہوتے ہی نہیں نا. ان کو کہیں پہ یہ کال کیوں دیتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں، یہ کبھی ان کی کال آج دن تک ایک کال کوئی بتا دے جو ان کی کال جو کامیاب ہوئی ہو. یہاں پہ بات پنجاب کی چھوڑ دیں، فیڈرل کی گورنمنٹ کی چھوڑ دیں. یہ سن لیں نصرت صاحبہ، انہوں نے آپ کی بات میں دخل نہیں دیا تھا، آپ بھی ان کی بات سن لیں. جی آپ اپنی باری پہ بات کریں. جی نرگس صاحب، جو کے پی کے میں کبھی ایسے بھی ہوا ہے کہ منگل کے منگل جنہوں نے یہ جمعے کے جمعے کشمیر آزاد کراتے تھے، اب یہ منگل کے منگل اپنے لیڈر کو آزاد کرا رہے ہیں. خدا کا خوف کرے. جنہوں نے پولیٹیکل ویو چلانی ہوتی ہے یا کوئی ایسی موومنٹ چلانی ہوتی ہے، احتجاجی طریقے جو تحریکیں چلی ہیں ہر دور میں چلی ہیں، ہم نے بھی بہت ساری چلائی ہیں. ہم کس نے چلائی؟
مجھے یہ بتائیں. لیکن آج دن تک کبھی ایسا ہوا ہے کہ فلاں دن اپنی مرضی سے آپ مہینے میں 1 دن یا 6 مہینے کے بعد آپ کی آنکھ کھلے تو آپ کہیں کہ جی ہمارا لیڈر باہر ہو؟ اس طرح سے نہیں ہوتا. پولیٹیکل پارٹیاں نہ ہی ایسے ایکٹ کرتی اور نہ ہی یہ کوئی. بھائی آپ بول لیں پہلے, پھر آپ کو بہت ایمرجنسی ہے آپ بول لیں. آپ اکیلی آ جاتی نا شو میں, کیا ضرورت ہے آپ کو کسی اور کے ساتھ بیٹھنے کی؟ نصرت آپ صاحبہ, یہی تو مسئلہ ہے نصرت آپ کا, صاحبہ آپ ان کی کسی بات کو سن لیں. برداشت نہیں نرگس کرتے. صاحبہ, جی نرگس آپ صاحبہ آپ کسی کو بات کریں. برداشت کریں گے تو آپ کو کوئی حل نظر آئے گا نا. نرگس صاحبہ آپ بات کریں, بات کریں. جمہوری رویہ آپ تھوڑا سا دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں. یہ کوئی بات ہے کہ اس سے بیچ میں کرنا؟ بیٹھے ہوئے ہیں آپ اسمبلیوں میں, برداشت کے علاوہ اور کیا کر رہے تو ہیں؟ آپ کے لوگ نہیں اسمبلیوں میں بیٹھے, آپ کے لوگ یہ آپس میں اس کو ایوان نہ بنائیں, مہربانی کریں. یہ روز نیوز کے اتنے سارے لوگ آپ کو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, پلیز. جو جی ان کے نرگس لوگ صاحبہ, آتے ہیں جی اسمبلیوں میں, نرگس وہ صاحبہ. صرف ٹکٹ لینے آتے ہیں. جو ان کے لوگ آتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کون سی بات کرنے آتے ہیں ملک و قوم کے مفاد کی. کہاں پہ انہوں نے کی ہے؟ کوئی ایک دن بتا دیں. بلکہ امریکہ بنا دیا. اچھا چلیں نرگس ہم نے صاحبہ, پیرس میں بنایا یہ تو کہہ رہا تھا ہمیں کہ جنگل آپ کا لوگ ان قانون کو بھی کیوں بنایا. نہیں جلسہ جلوس کرنے دیتے جی؟ وہ ان کا شکوہ گلہ یہ ہے کہ کہاں آپ پہ لوگ مارتے ہیں کوئی بہت. بندہ ہوتا ہے کہ پیچھے چلے ادھر نہیں کرنے دیتے. کے پی میں کیا تھا؟ کے پی میں دیکھ لیں جا کے کیا تھا. اتنا بڑا کیوں نہیں کیا؟ کہاں پہ؟ دیکھ لیں جا کے. پچھلی فلمیں دکھانی چھوڑ دیں اب. جو بسیں بھر کے لے کے جاتے ہیں. اب آپ پچھلی فلمیں نہ دکھایا کریں. اب آپ بتایا کریں کہ عوام آپ کے ساتھ ہے. اگر تو عوام کو آپ مجھے بتائیں نا کسی کون سی روڈ بلاک ہوئی ہے, کل الیکشن کروائیں, خان کو نکالیں, کل الیکشن کروائیں. کون سا روڈ بلاک ہوا ہے, کون سی روڈ بلاک ہوئی ہے, کہاں پہ کوئی ایسا مجھے بتا دے کہاں ٹریفک بلاک تھی, آپس میں نہ کہاں پہ روڈ کریں, بلاک تھی, مہربانی کریں. کہاں کچھ دونوں ایسا ہوا ہے؟ محترم خواتین مہمان جو ہیں یہ مہربانی کر کے اپنی اپنی باری پہ بولیں. اور اچھا ہے ایک دوسرے کو برائے مہربانی. بہت سارے لوگ آپ کو دیکھ اور سن رہے ہوتے ہیں, اچھا نہیں لگتا. پتہ نہیں آپ کو خود بھی ظاہر نہیں اچھا لگتا ہوگا. حقیقت جو ہے نا سچ ہوتا ہے ہمیشہ کڑوا. بات یہ ہے کہ اسمبلی کے اجلاس, پنجاب اسمبلی کی میں ممبر ہوں, آپ پنجاب اسمبلی کا یہ اجلاس یہ خود ریکوزٹ کرتے ہیں اور یہ خود کورم نہیں پورا کر سکتے. آپ ان سے پوچھیں نا کہ مطلب یہ صرف ٹی اے لینے کے لیے سیاست کر رہے ہیں. اگر یہ سیاست کرے پریکٹیکلی, کہ پچھلے دنوں بھی آپ کو پتا ہے کسی کمیٹیوں سے انہوں نے استعفے نہیں دیے, کسی جگہ سے انہوں نے استعفے نہیں دیے, اور صرف آتے ہیں اجلاس میں حاضری لگائی چلے گئے. یہ کوئی بات نہیں ہے. آپ ملک کو, آپ اسمبلی کے اندر رہ کے احتجاج کریں. ہم آپ کی آواز سننا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں آپ کریں, آپ اسمبلی کے اندر اپنا احتجاج رکھیں, آپ لوگوں کو بتائیں. اس سے بہتر فورم کون سا ہے؟ آپ مجھے بتائیں. آپ جمہوری طریقے سے کیوں نہیں کرتے اپنا احتجاج ریکارڈ؟ اسمبلی کو آفر ماری ہے, اس سے بہتر کون ہے؟ سارے کے سارے فارم 47 کے وہاں بیٹھے ہوئے. اس سے بھائی بہتر 47 ہے یا آپ جس کے بھی ہیں, آپ تو سچے ہیں نا. آپ اپنا سچ ادھر بتائیں. اگر آپ کے پاس سچ ہے تو آپ ادھر آئیں اور جیل میں ڈال دیں. ان کی بیٹیوں کے جہیز ڈال کے لے جائیں. ابھی تک جو اسمبلی کے اندر ہے, چلیں میرا خیال ہے آگے بڑھتے ہیں. یہ میرا خیال ہے کوئی ایک ایسی وہ ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی جس کا کوئی, یا پھر ڈر کے گھر بیٹھ جائیں تو یا پھر بات کریں. دونوں میں سے ایک ہی بات ہوگی نا. بالکل صحیح ہے. اچھا جی میاں ثناء اللہ صاحب, بجائے اس کے کہ یہ معاملہ کچھ اور طرف جائے, یہ آپ نے دنیا دیکھی ہے, دنیا پھری ہے. یہ ہمارے وطن کیا باقی دنیا میں بھی حکومتیں یا جو سیاستدان ہیں, جس طرح ہمارے ہاں مختلف قسم کے نان ایشوز شوشے چھوڑتے ہیں, کبھی صوبے بنا دیں, کبھی کالا باغ ڈیم بنا دیں, پتہ ہے کہ یہ نہیں بننے. تو جس طرح پوری دنیا میں بلدیاتی اداروں کو طاقتور بنایا جاتا ہے اور مسائل مقامی سطح پہ حل کیے جاتے ہیں, تو کیا وہاں پہ بھی اسی طرح کے شوشے چھوڑے جاتے ہیں پوری دنیا میں میاں صاحب؟ یا وہاں کا جو کوئی ہمیں بتائیے تاکہ ہمارے جو سننے والے دیکھنے والے ہیں ان تک آپ کی بات پہنچے تو ذرا شاید کوئی اثر کر جائے. جی میاں صاحب. جی میں بتاتا ہوں, جہاں تک کہ یہ انتظامی طور پہ صوبے بنتے ہیں, میں نے انڈیا میں جب تھا تو اس وقت ہریانہ بن رہا تھا اور وہ علیحدہ ہو گیا. ایک ہی جگہ پہ چندی گڑھ میں دونوں پنجاب کے اور اس کا ہیڈ کوارٹرز ہیں, یعنی ادھر ہیں.
اس کے بعد جب میں امبیسڈر تھا انڈونیشیا میں، آئی تھنک 4 صوبے مختلف ہیں، میرے 3 سالوں کے دوران 4 نئے صوبے بنے، اور وہ بھی پرانے صوبوں میں سے ڈیوائڈ کر کے ایڈمنسٹریٹو طور پہ. اب تو انہوں نے خیر اپنا کیپٹل بھی چینج کر رہے ہیں اور سینٹرل لوکیشن پہ لے کے جا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہوتی ہیں، لیکن آپ نا پاکستان ایک یونیک کنٹری ہے جہاں سیاستدانوں کو کبھی سیاستدان بننے نہیں دیا گیا، کیونکہ ایک تھرڈ فورس ہمیشہ سے حاوی رہی ہے. آپ شروع سے دیکھ لیں، میں آپ کو نا تاریخ نا آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہوگی. وہ لمبی ہو جائے گی، وہ لمبی ہو جائے گی. لیکن محمد خان جنیجو نے بھی یہیں پہ موجود تھے، جس نے کہا تھا کہ جنیجو کو تو بیچارے کو چھوڑیں، اس کے بعد بھی ہوتا رہا، سبھی ہوا. اگر کسی نے بنیادی طور پہ اس کو وہ اپنے ایوب خان نے اگر بی ڈی سسٹم نکالا تھا، اس میں تھوڑا بہت سامنے آیا تھا، تو اس کو بھی ایک اینگل سے نکالا گیا تھا. اس کے بعد مشرف صاحب نے کیا، ادھر تھوڑا سا پیسہ ان کی طرف گیا، تو لوگ نیشنل پالیٹکس کو چھوڑ کے لوکل پالیٹکس کی طرف چلے گئے. میئر بننا انہوں نے پسند کیا. ناظم ہے نا، میئر یا ناظم بننا شروع کی کوشش کی، اور اس میں وہ سارے زیادہ امپورٹنٹ لوگ ہو گئے. اس کے بعد میئر کو یا ناظم کو اٹھا کے 1-2 کو امبیسڈر بھی بنایا گیا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اور وہ کینیا میں امبیسڈر ہے، کسی اور جگہ بھی امبیسڈر ہے. تو اس کے بعد پھر اس کو سٹرینگولیٹ کر دیا گیا. اب وہی حالت ہے. یہ اگر پروونشل گورنمنٹس نا جو بنی ہوئی ہیں، وہ پیسے کیسے نیچے جانے دیں گی، کیونکہ جو کام ان کے ہیں وہ تو کام وہ کم کرتے ہیں. جس طرح ابھی ذکر ہو رہا تھا، کوئی کورم پورا نہیں ہوتا، یا کورم میں جو آپ ڈیبیٹ سن لیں جو کبھی کبھار ٹی وی پہ دکھائی جاتی ہے، اس سے آدمی کو احساس، حالانکہ پڑھے لکھے بھی لوگ ہیں، یہ نہیں میں کہتا کہ سارے کے سارے ان پڑھ ہیں، میں بھی نہیں سارے پڑھے لکھے ہیں جی، باہر کے پڑھے لکھے ہیں، اور فن گفتگو میں بھی مہارت رکھتے ہیں، اور پریزنٹیبل پرسنالٹیز ہیں، سارا کچھ ہے. لیکن وہ پیچھے سے جو ہے نا چابی دی ہوئی ہوتی ہے، وہ ذرا مفاد کے یا بلوغت کی علامت نہیں ہوتی. اور دوسرا، ان پہ پوری طرح حاوی ہے ایک دوسری فورس. اگر ان کی ٹریننگ ہوتی رہے، ان میں سے بہت سارے لوگ اپنی ٹریننگ کے لیے NDU میں جاتے ہیں، وہ پارلیمنٹ کا اپنا انسٹیٹیوٹ ہے ایک، اس جگہ بھی ٹریننگ لیتے ہیں. تو یہ ان لوگوں کو سارا کچھ پتہ ہے. یہ کہنا کہ یہ سیاستدانوں کو ملک کے اپنے ملک کہاں ترقی کر سکتا ہے، کیسے کر سکتا ہے، میرا خیال ان کے پاس انف پلانس ہیں، انف وہ طریقے ہیں، اور سوچ بھی ان کے پاس ہے، لیکن شاید ان کو کام نہیں کرنے دیا جاتا، یا ان کو اس طرح ان کی مدد نہیں کی جاتی، کیونکہ یہ ہر وقت تو یہ ڈرے رہتے ہیں کہ یہ 5 سال پورے کرنے ہیں یا نہیں کرنے، یا میں نے کس کے سہارے اپنی حکومت بنانی ہے. اور یہی سارا سلسلہ دیکھ رہا ہوں. دوسرے ممالک میں ایسا نہیں ہوتا. آپ نے ابھی لیبر پارٹی کو دیکھا ہے کیسے ہے نا چینج آ گئی، آرام سے آ گئی، اور ابھی نئی ممبرشپ آئی ہے، اس میں انہوں نے جس کو وہ اپنے منسٹر بنانا تھا، خواہ وہ ممبر تھے یا نہیں تھے، ان کو لارڈز کا ممبر بنا کے ان کو نا منسٹر بھی بنا دیا. ایوری بڈی ایکسیپٹیڈ اٹ. وہ اگلے الیکشن میں دیکھیں گے. ہمارے ہاں نہ الیکشن کی بنیاد صحیح ہے، نہ ہمارے پاس جو آزادی ہے، ایوان کی بڑی یہ باتیں کرتے ہیں کہ اس کو نا اہمیت ہے، اور اس کو سٹیٹس اس کا بڑا ٹھیک ہو گیا. آپ نے جو مثالیں دی ہیں دنیا بھر کی، وہ بڑی عمدہ ہے نصرت صاحبہ. یہ میاں صاحب نے بھی یہ والی بات کہی ہے کہ یہاں کے جو سیاستدان ہیں پاکستان کے، وہ سمجھدار بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، عوام کے مسائل کو جانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ مسائل حل نہیں ہو رہے. اور یہ بالخصوص یہ جو نچلی سطح تک اختیارات منتقلی کرنے میں کیا کوئی ذہنیت رکاوٹ ہے، یا کوئی پتہ نہیں اس سے کوئی خرابی ایسی واقعہ ہو سکتی ہے جس کا اندیشہ ہے؟
حالانکہ پاکستان میں یہ ناظم سسٹم کے ذریعے بھی ہوا ہے، اور محترمہ بے نظیر بھٹو کہا کرتی تھیں کہ یہاں پہ ڈسٹرکٹ گورنر ہونے چاہیے. وہ تو خیر نافذ نہیں کر سکی تھیں، لیکن مشرف دور میں جو ناظم سسٹم ہے اس نے تو ڈیلیور کیا تھا. تو اس کو نچلی سطح تک، عوامی سطح تک، یونین کونسل کی سطح تک پہنچانے میں رکاوٹ کیا ہے؟ یہ ذہنی رکاوٹ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا، وہ یہ ہے کہ جو اس وقت کے شرفا ہیں اور جو بڑی بڑی سیٹوں پہ بیٹھے ہیں چھوٹے چھوٹے لوگ، وہ نہیں چاہتے کہ یہ والی چیز نیچے جائے. عام عوام جیسے کوئی گارڈنر ہے یا کوئی کہیں پہ چپراسی ہے یا کوئی اور ہے، وہ اپنے محلے کے مسئلے جانتا ہے، وہ کانٹیسٹ کرنا چاہتا ہے، اور اس طرح جب وہ کانٹیسٹ کرے گا تو جیت جائے گا. تو یہ کیسے صاحب سے برداشت ہو کہ ایک نیچے کا آدمی جو ہے اس کو کوئی پوسٹ مل جائے، اس کو پھر پیسے بھی ملیں گے، پھر وہ اپنے لوگوں کے لیے کچھ خرچ بھی کرے گا. تو سب سے بڑی رکاوٹ ہم خود ہیں، ہماری اشرافیہ ہے. ہم لوگ آگے بڑھنے نہیں دیتے، لوگوں کو آگے آنے نہیں دیتے، کیونکہ ہم چاہتے نہیں ہیں کہ ان کے پاس کسی قسم کی اتھارٹی آ جائے. سب سے پہلے ہم نے تعلیم ان کی بند کی، بالکل. پھر وہ بے نظیر انکم سپورٹ ٹائپ چیزیں لگا کے ان کو فقیر بناتے. 12 ارب روپے کا جو ان کو ملتا ہے، اگر مجھے بتائیے 12 ارب کی کوئی فیکٹری لگ جائے، ہر سال ایک فیکٹری لگ جائے، تو کتنے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو جابس ملیں گی. لیکن نہیں، ہم تو فقیر بنا کر کے یہ ایس پی بیچ میں کدھر سے آ گیا بلدیاتی اس میں؟ یہ ایٹیٹیوڈ ہے ہمارا. اچھا، آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ مینٹیلٹی کا معاملہ ہے اشرافیہ کی، آپ یہ کہہ رہی ہیں لوگ اوپر آئیں، ان کو کوئی ایسی چیز ملے جس سے ان کو اپنی برتھ کا احساس ہو. نصرت صاحبہ، آپ یہ مینٹیلٹی کی بات کر رہی ہیں؟ جی، میں مینٹیلٹی کی بات کر رہی ہوں. اچھا، آپ کے دور حکومت میں تو یہ ناظم سسٹم ختم کر دیا گیا تھا، اور جب عدالت نے ان کو اختیار بحال بھی کیا تو آپ کی حکومت نے ان کو مالی طور پہ منجمد کر دیے تھے، ان کو اختیارات نہیں دیے تھے. اسی طرح کے پی میں جہاں آپ کی حکومت ہے وہاں پہ بھی وہ ناظم اور یہ جو بلدیاتی اداروں کے لوگ ہیں وہ رول رہے ہیں، مارے کھا رہے ہیں کہ جی ہمیں بحال کریں، وہاں پہ بھی نہیں بحال ہوئے تھے. تو یہ تو پھر اس کا مطلب ہے پی ٹی آئی کی بھی وہی مینٹیلٹی ہے جو کسی دوسرے کی ہو سکتی ہے. آپ یہ دیکھیں، مینٹیلٹی یہی ہوگی، اشرافیہ کی مینٹیلٹی یہی ہوگی. ہماری حکومت میں ہوا یہ کہ ہمارے پاس صرف 3.5 سال تھے، جس میں سے 2 سال کرونا میں چلے گئے، اور اس کے بعد پیسوں کو بچا بچا کے لوگوں کی مدد کرنا، سب کچھ کرنا. اس کے بعد اتنی سرپلس نہیں رہ گیا تھا کہ ہم لوگ اس طرف نیچے تک جاتے اور لوگوں کو کچھ دے رہے ہوتے. نہیں، بلدیاتی اداروں کو آپ نے قومے میں ڈال دیا تھا، میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ کے شاید علم میں ہوگا. وہ ایک انسان کدھر دھیان دیتا. ہمارے ساتھ تو یہ تھا کہ ہمیں جس طرح وہ آٹا گھونتے ہلتی کیوں ہونا، وہ مثال تھی کہ وہ سانس بھی نہیں تو ان کے پیچھے پڑ جاتے تھے. ایک اسپیچ تک ان کو کرنے نہیں دی پہلی. وہ ہر وقت کرٹیزم کوئی ہمارا کھڑا ہو رہا ہے اسپیچ یہ بائک آؤٹ کر کے باہر چلے جا رہے ہیں. تو اس مشکل میں اس آدمی نے 6.5 پہ آپ کی اکانومی پہنچا دی. اس کے باوجود کرٹیزم ختم نہیں ہوتا. ہم نے ٹھیک ہے ہمارے وقت میں نہیں ہوا ہوگا کیونکہ ہمارے پاس ٹائم. میں تو بلدیاتی اداروں کا پوچھ رہا تھا، بات تو بلدیاتی اداروں کی ہو رہی تھی. چلیں آپ جو جواب آپ دینا مناسب سمجھیں. نہیں دیا گیا، اس لیے یہ سب کچھ ہوا ہے. اور نرگس صاحبہ، چلیں نرگس صاحبہ سے پوچھ لیتے ہیں. نرگس صاحبہ، مہربانی کوئی مجھے بھی ٹائم دے دیں آپ. بالکل ہی نرگس صاحبہ، دوسرے ممبر نرگس میری باری پہ پھر آپ بالکل. نرگس صاحبہ، آپ میری آواز سن سکتی ہیں؟ جی میں سن رہی ہوں، میں کہہ رہی ہوں یہی آپ سے میں یہ کہہ رہا ہوں، کیا مجھے بھی ٹائم دیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہے معاملہ، میاں صاحب نے بات کہی کہ جو ساری بات سمجھتے ہیں یہ سیاستدان بہت سمجھدار لوگ ہیں، لیکن جو نصرت صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو بڑی سیٹوں پہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ اختیارات نچلی سطح تک منتقل ہو جائیں. تو یہ کیا رکاوٹ کیا ہے؟ یہ چاہے وہ ناظم سسٹم ہو یا محترمہ کا ڈسٹرکٹ گورنر سسٹم ہو یا کچھ بھی ہو، لیکن اختیارات تو نچلی سطح پہ منتقل ہونے چاہیے. نہیں، پہلی بات تو یہ ہے میاں صاحب نے جو وجہ فرمایا
कोई ये ऐसी कोई बात नहीं है कि उनकी बात से मैं उनकी राय से इख्तिलाफ नहीं करती। जी। नुसरत साहिबा की एक्चुअली मसला ये है कि वो अपनी पार्टी, जिस पार्टी की तर्जुमान है, वो उनको पता है कि वहाँ पे वन मैन शो है, ठीक है? उन्होंने कभी किसी वो इख्तियार उनसे नीचे उनकी पार्टी में विज़न नहीं आया तो मुल्क में कैसे आता नीचे? ठीक है। तभी तो उन्होंने हर बार जब भी ये इलेक्शन की बात हुई, बल्दियाती इलेक्शन की, उन्होंने मुलतवी कराया, मीडिया गवाया, सारी दुनिया ने देखा है, सबको पता है कि वो ठीक है, कितने बिल्कुल इस सही चीज़ कह के रही हैं। हामी थे। हम्म। क्या दूसरी बात ये है कि जहाँ पे हम दूसरे मुल्कों की, देखिए अपने मुल्क की बात करनी चाहिए ना, अपने मुल्क के हालात देखने चाहिए। जब हम दूसरे मुल्कों की मिसाल देते हैं, वहाँ पे कौन सी 100 साल लगे हैं वहाँ भी जमहूरियत आते हुए। हमारे तो अभी अपने रवैयों में, अभी आप देख ले, एक टॉक शो घंटे का है, उसमें एक दूसरे से बात करने में कितनी बर्दाश्त है। तो आप पूरे मुल्क में कैसे कह सकते हैं कि ये सारा सिस्टम ही ऐसा है? हमें जो चाहिए, पहले अपने रवैयों में तब्दीली लानी चाहिए, और आम आदमी को उसका राइट, उसका हक तभी मिलेगा और उस तक हक तभी पहुंचेगा जब हम इंसाफ पे चलेंगे, जब हम अपने रवैयों में तब्दीली लाएंगे, जब हम जिद पे, अना पे अपनी ईगो हर्ट नहीं होने देंगे, या हम लोगों को, आम आदमी को इंसान ही नहीं समझेंगे, तो फिर ये मसाइल जूं के तू ही रहेंगे। जब तक यहाँ पे ग्रास रूट लेवल पे आप इक़्तिदार, जो जिसका राइट है उसको करना, राइट पर्सन फॉर राइट जॉब हो, तो फिर ही इक़्तिदार की, वो कहते हैं कि आपको पता चलता है कि पास है। लेकिन यहाँ पे मंसूबे कुछ बनाए जाते हैं, बातें कुछ की जाती हैं, टॉक शो में कुछ कहा जाता है, टीवी पे खबरनामे कुछ होते हैं, तो अमलन कुछ करते हैं। तो इसलिए फिर एनएच की कहते ने यही लब्धा। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है ना नरगिस साहबा, कि क्या ये नए सूबे बनाने की बजाय, ज़ाहिर है जिस तरह वो कालाबाग डैम, जब कुछ नहीं करना होता तो कालाबाग डैम का इशू खड़ा कर दिया जाता है, और जब सूबे नहीं बना, लोगों के मसाइल से तवज्जो हटानी हो तो सूबे बनाने की शुरू कर देते हैं। उनको पता है कि इस पे भी रिएक्शन आएगा, तो ये बल्दियाती इदारों को क्यों फोकस नहीं करते? मैं ये वाली बात समझने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आप उस, मुझे पता है कि आप अशराफिया की आप उस क्लास से ताल्लुक़ नहीं रखती, इसलिए मैं आपसे दूसरी तीसरी दफ़ा ये गुजारिश कर रहा हूँ कि वजह क्या है कि अरकान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली ये खौफज़दा होते हैं उन जो यूनियन कौंसिल की सतह के लोग होते हैं, जो कौंसलर्स, या ये एक खाम ख्याल है? जी नरगिस साहब। आम ख्याल नहीं है, बहुत सारी पार्टियों के लोग खौफजदा भी हैं। हमारे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, आपको पता है, बड़ा कामयाब वहाँ पे सिंध में कर रहे हैं। सिंध में बड़ा अच्छा ये इलेक्शन भी हुए हैं, सब कुछ हुआ है। हम तो डिमांड करते हैं पंजाब में भी हो इलेक्शन, बल्दियाती इलेक्शन कराए जाएं, क्योंकि जमहूरियत की बुनियादी रूह देखी जाए तो वो तभी होती है उसमें जब आप ग्रास रूट लेवल पे लोगों को उसका हक दें। ये बाय द पीपल फॉर द पीपल है, नॉट फॉर मी, नॉट फॉर यू वाली बात नहीं है, पिक एंड चूज वाली बात नहीं है। ये उन लोगों तक, आम आदमी तक जब इक़्तिदार नहीं पहुंचेगा, जब उनका हक उन तक नहीं जाएगा, उनसे उनको नहीं दिया जाएगा, तो फिर आप जमहूरियत किस तरह की जमहूरियत है? ये हमें चाहिए कि अभी बल्दियाती इलेक्शन इस्लामाबाद में भी, बल्दियाती इलेक्शन पंजाब में भी हो, केपी में भी हो, बाकी सूबों में जिस तरह से उनके मामलात हैं वो अपने सूबों के मुताबिक करा ले, लेकिन कराएं जरूर, लोगों को उनका हक तो दें। देखिए सिंध वो वाहिद सूबा है इस वक्त, ये क्रिटिसाइज तो बड़े लोग करते हैं ना, सिंध वो वाहिद सूबा है इस वक्त कि जिसने बल्दियाती इंतखाबात कराए और आवाम को उसका हक दिया। ये इनमें इतनी इखलाकी जुर्रत ही नहीं है, ये अपने से बाहर आने ही नहीं देते। ये कहते हैं जब कूड़े के डब्बे पे हमारी तस्वीर होगी तो फिर ही वो ठीक है, वरना तो नाली का गटर अगर कोई और आके चेंज कर देगा, वहां पे तस्वीर हमारी नहीं लगी होगी, तो फिर इसका मतलब ये है कि हम फेल है, हम नाकाम है। अभी इस सियासत को छोड़ दे, अभी कहाँ पे, अभी लोग जदीद दौर में, लोग कहाँ से, नेट का दौर है, कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं, लेकिन हम उसी तस्वीर, अपनी इश्तिहारी फिल्म चलाई जा रहे हैं। क्या लोगों को क्या आप डिलीवर करेंगे? अवाम का पैसा है, अवाम का हक है, आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक मेरा ख्याल है इखलाकी जुर्रत पैदा करनी चाहिए अपने अंदर और आवाम को उसका हक देना चाहिए। बिल्कुल सही है मियां सनाउल्लाह साहब, ये बात फिर वहीं घूम फिर के आ जाएगी। ये जो हमारे दोस्त हैं कई जो बैरूनी ममालिक में और बिलखुसूस यूरोप अमेरिका वगैरह में रहते हैं, तो वो हमें ना जेलस करने के लिए वहाँ की वो दिखा रहे होते हैं कि ये कवानीन एन निचले दर्जे पे मौजूद हैं इख्तियारात।
تو ہمارے یہاں کیا پرابلم ہے اگر موازنہ کریں تو کیا اگر ہم یہ اختیارات نچلی سطح پہ منتقل کر دیں تو کیا ہو جائے گا؟ کیا مطلب فرق کیا پڑے گا ان جو قومی اور صوبائی اسمبلی کے ارکان ہیں؟ بیسیکلی ابھی بات ہو رہی تھی رویوں کی کہ جی اشرفیہ کے رویے جو ہیں وہ بھی ایک obstacle ہے، اس میں ایک رکاوٹ ہے۔ میں نے تو اپنے دور میں اپنے دوستوں کو جو بالکل اس فیوڈل مینٹیلٹی میں سے نہیں تھے، فیوڈل لارڈس میں سے نہیں، کلاس میں سے نہیں تھے، ہائی بزنس کلاس میں نہیں تھے، بہت سارے میرے دوست MNA MPs وغیرہ ہیں پنجاب میں جانتا بھی ہوں، اور کچھ ویسے بھی آپ نے گرو کیا ہے۔ 73 ایئرز اولڈ آدمی ہوں میں نے بہت ساری لوگ دیکھے ہیں اسلام آباد میں ابھرتے ہوئے، اور بڑی جگہوں پہ جو ہے نا فیم میں بھی۔ ٹھیک ہو گیا لیکن اس کا ذرا اس طرف آ جائیں نا، ذرا ہمیں سمجھا دینا، چونکہ ٹائم بہت کم ہے، میرا خیال ہے چند سیکنڈ ہی رہ گئے ہیں، وہ پروڈیوسر صاحب مجھے بتاتے ہیں۔ تو آپ کو ایک جب باہر کے ہیں، مثال کے طور پہ باہر آپ کو جو سوشل لیول کی چیزیں ہیں، جو ایک BD ممبرز یا کارپوریشنز یا LDA یا CDA وغیرہ دے سکتا ہے، اس میں وہ کہیں MPs وغیرہ کو انوالو نہیں کرتے۔ UK کی ہم نے مثال لیتے ہیں کیونکہ ہمارا زیادہ ان سے رابطہ رہتا ہے، وہاں ہر MPs کو ایک سیکرٹری ملی ہوئی ہوتی ہے، وہ سرجری کرتا ہے ہفتے میں، یعنی لوگوں کی باتیں سنتا ہے، ان کی کمپلینٹس ہوتا ہے، خود خط لکھتا ہے، آگے بھیج دیتا ہے۔ میرا نہیں خیال یہاں تو خط لکھوانے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے آپ کو اسلام آباد آنا پڑتا ہے، پھر آپ MPA کے پاس پیسے پوسے دے کے آپ آگے نکل کے جاتے ہیں، یا اس کو اور بہت ساری ہے نا کی چیزیں دینی پڑتی ہیں، پھر بھی آپ کے کام نہیں ہوتے۔ مسئلہ صرف یہی ہے کہ یہ آپ کا یہ کنسیپٹ ہے MPA MNA کا، یہ ایک طرح کا سٹیٹس سمبل بن گیا ہوا ہے۔ اوکے ٹھیک ہو گیا۔ چلیں یہ والی بات جو ہے نا جی نصرت صاحبہ سے بھی پوچھ لیتے ہیں، کیونکہ پروگرام کا ٹائم دیکھیں یہ میاں صاحب سوری یہ انہوں نے غلط بات کی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ MPA MNA کوئی بھی کس طرح سے پیسے لے کے کیوں کوئی ایسا کرے گا؟ نظام ایک نظام کی بات ہو رہی ہے، جب نظام آپ نے بنایا ہی نہیں ہے، آپ بنانا ہی نہیں چاہتے، آپ لوگوں کو امپاور کرنا ہی نہیں چاہتے عام آدمی کو، تو پھر اس میں MPAs MNAs کی کس طرح سے بات ہوگی؟ یہ تو حکومت کا کام ہے، یہ چیف منسٹر کا کام ہے۔ چلیں جو بات آپ نے سنی ہے وہ میں سن نہیں سکا تھا۔ سندھ کی مثال کیوں نہیں دیتے کہ سندھ میں یہ کامیاب اوکے بہت شکریہ نرگس فیض ملک صاحبہ، بہت شکریہ نصرت واحد صاحبہ، اور بہت شکریہ میاں ثناء اللہ صاحب، روز نیوز کے ساتھ رہنے کا آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ وارث۔